بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیو، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اچھے رہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے، ہمارا نبی مختار کل ہے سیریز چل رہی ہے، اور آج انشاءاللہ یہ ہمارا لاسٹ پارٹ رہے گا۔ جتنے ہم نے دلائل پیش کر دیے ہیں الحمدللہ اتنے کافی ہیں، کیونکہ دلائل الحمدللہ بہت ہیں۔ جس کو آگے اور دلائل پڑھنے ہوں وہ اس کتاب کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے اتنے دلائل دے دیے ہیں کہ آپ کے لیے کافی ہیں الحمدللہ۔ تو آئیے یہ آخری ویڈیو بناتے ہیں اس مسئلے پہ انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹوٹی پنڈلی لمحے میں درست فرما دی، سبحان اللہ۔ حدیث پڑھتے ہیں، حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ، ابو رافع یہودی کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت بڑا دشمن تھا یہ ابو رافع، قتل کرنے کے بعد اس کے اونچے مکان سے اترنے لگے تو زینے سے گر گئے اور ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی۔ تو انہوں نے اس وقت گرم اپنے امامے سے باندھ ہی لی اپنے امامے سے باندھ لی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا سارا ماجرا بیان کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنا پاؤں پھیلاؤ۔ سبحان اللہ، میں نے پھیلا دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس پر اپنا دست کرم پھیر دیا تو ایسے ہو گیا جیسے اس میں سرے سے کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے حضور طبیب بھی ہیں، سبحان اللہ۔ جو مرضی مرض ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات میں سے ہے۔ ایسی دوسری حدیث بھی پنڈلی سے متعلق ہے، اس کو ہم چھوڑتے ہیں۔ ابھی والی حدیث پڑھتے ہیں، نابینا آنکھوں کو دکھانے والے، بھرے کانوں کو سنانے والے اور ٹیڑھی زبانوں کو سیدھا کرنے والے۔ سبحان اللہ، کیا حدیثیں پڑھتے ہیں۔ حضرت ام ولد رضع سے روایت ہے، فرماتے ہیں، میں نے کعب احبار سے پوچھا، تم توریت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کیا پاتے ہو؟ کہا، حضور کا وصف توریت مقدس میں یوں ہے۔ سنیں وصف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، محمد اللہ کے رسول ہیں، ان کا نام متوکل ہے، نہ درست خو ہے نہ سخت گو، نہ بازاروں میں چلنے والے، وہ کنجیاں دیے گئی ہیں، ان کو کنجی دی گئی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے پھوٹی آنکھیں بینا اور بہرے کان سنا اور ٹھیڑی زبانیں سیدھی کر دیں، یہاں تک کہ لوگ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر مظلوم کی مدد فرمائیں گے اور اسے کمزور سمجھے جانے سے بچائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بہترین اختیار، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کو چاہیں آنکھ دے دیں، جس کو چاہے کان دے دیں، جس کو چاہے زبان دے دیں۔ سبحان اللہ، ہر قسم کی کنجیاں دی گئی۔ سبحان اللہ۔ ام المؤمنین و محبوب رب العالمین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت و ثنا انجیل پاک میں مکتوب ہے، نہ سخت دل ہے نہ درست خو، نہ بازاروں میں شور کرتے انہیں کنجیاں عطا ہوئی ہے، ان کے ہاتھ میں ہے ہر کنجی ہیں، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، قاسم نعمت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک میں ہی تقسیم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پر کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ خزانے لٹانے والے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے خزانوں کا خزانچی ہوں۔ سبحان اللہ، جب اللہ تعالیٰ کے خزانے کے خزانچی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں تو
حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو مانگو انشاءاللہ ملے گا۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے الفاظ کچھ اس طرح ہے، انما انا قاسم و خازن واللہ یؤتی، میں ہی قاسم اور خازن ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ انہی کیا خدا نے اپنے مالک کا مالک انہیں کیا، ان کے قبضے میں رب کی خزانے آئے ہیں، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہیں یہ خزانے لٹانے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی۔ بخاری و مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مالک المفاحتی فرماتے ہیں، میں سو رہا تھا کہ تمام خزائن میں کی کنجیاں لائی گئی اور میرے دونوں ہاتھوں میں رکھ دی گئی۔ سبحان اللہ، حضور سو رہے تھے تو حضور فرمایا میں سو رہا تھا اور میرے دونوں ہاتھوں میں کنجیاں رکھ دی گئی۔ امام احمد و ابو بکر ابن ابی شیبہ سیدنا علی سے راوی ہیں کہ حضور مالک و مختار فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مالک المختار فرماتے ہیں، مجھے وہ عطا ہوا جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملا، رعب سے میری مدد فرمائی گئی کہ مہینے بھر کی راہ پر دشمن میرا نام پاک سن کر کانپے، اور مجھے ساری زمین کی کنجیاں عطا ہوئی ہیں۔ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں۔ پھر فرمایا، میرے پاس ایک فرشتہ آیا جس کے کمر کعبہ کے برابر تھی، اس نے عرض کیا، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ عبد نبی بنے اور اگر چاہیں تو بادشاہ نبی بنے۔ سبحان اللہ۔ میں نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا تو انہوں نے مجھے تواضع اختیار کرنے کے بارے میں عرض کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف مشورہ لینے کے سے انداز سے دیکھا تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ آپ تواضع اختیار کریں، تو میں نے اس فرشتے سے کہا کہ میں نے عبد نبی بننا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ، اس کے بعد آپ تکیہ لگا کر نہیں کھاتے تھے، اللہ، اور فرماتے تھے کہ میں ایسا کھاؤں گا جیسے عبد کھاتے ہیں اور ایسا بیٹھوں گا جیسے عبد بیٹھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر خاموش رہتا تو حضرت ابو رافع سے روایت ہے کہ میرے پاس بکری ہدیہ بھیجی گئی، اس ہانڈی میں ڈال دیا، پھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمایا، ابو رافع یہ کیا ہے؟ عرض کیا، یہ بکری ہے جو ہمیں ہدیہ ملی، پھر ہم نے اسے ہانڈی میں پکایا۔ تو حضور نے فرمایا، اے ابو رافع، ہم کو ایک دست دو میں نے دست پیش کر دیا، پھر فرمایا کہ دوسرا دست بھی دو، میں نے دوسرا دست بھی پیش کر دیا، پھر فرمایا، اے ابو رافع اور دست لاؤ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، بکری کے 2 ہی دست ہوتے ہیں۔ تب ان کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تم چپ رہتے تو ہم کو دست، سبحان اللہ، پر دست دیتے رہتے جب تک کہ چپ رہتے۔ اللہ اکبر۔ دودھ کا ایک پیالہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ہے۔ یہ ہماری صحیح بخاری کی جو حدیث ہے اس کے اندر یہ ہم نے یہ پڑھتے ہیں، صحابی نے جنت مانگی۔ سیدنا ربی بن کعب السلمی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رات کو حاضر رہتا، ایک شب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اب وضو وغیرہ ضروریات لایا، رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا بہار رحمت جوش میں آیا، ارشاد فرمایا، مانگ، کیا مانگتا ہے کہ ہم تجھے سے عطا فرمائیں۔ میں نے عرض کی، میں حضور سے سوال کرتا ہوں کہ جنت میں اپنے رفاقت عطا فرمائیں۔ فرمایا، کچھ اور؟ میں نے عرض کیا کہ میری مراد تو صرف یہی ہے۔ فرمایا، تو میری اعانت کر اپنے نفس پر کثرت سجود سے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تو حضور نے مطلق فرما دیا کہ جو مانگنا چاہتا ہے مانگ۔ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، الحمدللہ، یہ جلیل و نفیس حدیث صحیح اپنے ہر جملے سے وہابیت کش ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور اقدس خلیفۃ العظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلقاً بلا قید بلا تخصیص ارشاد فرمانا، سل، مانگ، کیا مانگتا ہے؟
جان وہابیت پر کیسا پہاڑ ہے، اللہ اکبر، جس سے صاف ظاہر ہے کہ حضور ہر قسم کی حاجت روائی فرما سکتے ہیں۔ دنیا و آخرت کی سب مرادیں حضور کے اختیار میں ہیں۔ جب تو بلا تاکید ارشاد ہوا مانگ کیا مانگتا ہے، یعنی جو جی میں آئے مانگ، ہماری سرکار میں سب کچھ ہے، سبحان اللہ۔ اگر تو دنیا و آخرت کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کی بارگاہ میں اور جو چاہتا ہے مانگ لے۔ شیخ شویق علماء الہند عارف باللہ عاشق رسول برکات مصطفیٰ فی حاضہ الدیار سیدی شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی شرح مشکات شریف فرماتے ہیں، مطلق سوال سے کہ آپ نے فرمایا مانگ، اور کسی خاص شے کو مانگنے کی تخصیص نہیں فرمائی، معلوم ہوتا ہے کہ تمام معاملہ آپ کے دست اقدس میں ہے، جو چاہیں جسے چاہیں اللہ تعالیٰ کے اذن سے عطا فرمائیں۔ یہ شعر قصیدہ بردہ شریف کا ہے، جس میں سید امام اجل محمد بوصیری قدس سرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، دنیا و آخرت دونوں حضور کی خوان جود و کرم سے ایک حصہ ہے، اور لوح قلم کے تمام علوم جن میں مقام وما یکون جو کچھ ہے اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے، ذرہ ذرہ بالتفصیل مندرج ہے، حضور کے علوم سے ایک پارہ ہے، سبحان اللہ۔ اور پہلے شریعت کی اگر خیریت دنیا و عقبہ آخر حضرت شیخ محقق علیہ رحمہ کا ہے کہ قصیدہ نعتیہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام میں عرض کیا ہے کہ الحمدللہ یہ عقیدہ ہے ائمہ دین کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب عالم تاب میں برخلاف اس سرکسی تاغی شیطان لعین کے بند داغی جو کہ ایمان کی آنکھ پر کفران کی ٹھیکڑی رکھ کر کہتا ہے جس کا نام محمد ہے، وہ کسی چیز کا مختار نہیں، معاذ اللہ۔ ملا علی قاری مرکات شرح مشکات میں فرماتے ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگنے کا حکم مطلق دیا، اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل نے حضور کو عام قدرت بخشی ہے کہ خدا کے خزانوں سے جو چاہیں عطا فرما دے۔ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھوں میں، سبحان اللہ۔ پھر اس حدیث جلیل میں سب سے بڑھ کر جانے وہابیت پر یہ کیسی آفت کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد پر حضرت ربیع سے خود حضور سے جنت مانگتی ہے، سبحان اللہ۔ میں حضور سے سوال کرتا ہوں کہ جنت میں رفاقت والا عطا ہو۔ وہابی صاحب، یہ کیسا کھلا شرک وہابیت ہے، جیسے حضور مالک جنت علیہ الفضل علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ القبول فرما رہے ہیں، مالک جنت ہیں حضور۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، میں مدینہ کے باغات میں سے ایک باغ میں تھا، ایک شخص نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ کھولا تو سامنے ابو بکر تھے، میں نے ان کو اس کی بشارت دی، سبحان اللہ، کہ ایک شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضور نے فرمایا کہ دروازہ کھٹکھٹانے والا جنتی ہے۔ تو جب میں نے دروازہ کھولا تو اس میں ابو بکر تھے، تو میں نے ان کو یہ بشارت دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی۔ پھر ایک اور شخص نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے عمر فاروق تھے، میں نے اس کی خبر دی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کی، سبحان اللہ۔ پھر ایک اور شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دو، اور مصیبت کے بدلے خواہ انہیں پہچانیں گے۔ دروازے کھولا تو سامنے عثمان غنی تھے، میں نے انہیں اس بات کی خبر دی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد اور پھر کہا کہ اللہ مددگار ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب بھی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار بھی ہے، سبحان اللہ۔ تیرے لیے جنت میں درخت، سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، فلاں شخص کا میرے باغ میں درخت ہے، آپ ارشاد فرمائیں گے وہ درخت مجھے بیچ دے یا تحفہ دے دے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس باغ والے سے ارشاد فرمایا ایسا کر دو تو اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت میں درخت ہے، سبحان اللہ۔ اس نے انکار کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ لوگوں میں سب سے بڑھ کر بخیل ہے، اللہ، یہاں اس کو جنت ملی تھی لیکن اس کی قسمت میں جنت ہی نہیں ہے، اللہ رسول نے غنی کر دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے، جب ابن جمیل نے، یہ پہلے پڑھ چکے ہیں حدیث، زکوٰۃ دینے سے کمی کی تو سید عالم مغنی الکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن جمیل، اے
ابن جمیل کو کیا برا لگا؟ یہی نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے وہ محتاج تھا تو اللہ اس کے رسول نے ان سے غنی کر دیا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حافظہ عطا فرما دیا۔ یہ بھی حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پر کروڑ درود۔ حدیث جو ابو بکر صدیق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں جو بھی سنتا ہوں مجھے یاد نہیں رہتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر پھیلائی، اپنے ہاتھ کو لب بنا کے اس میں ڈالا۔ تب سے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ تب سے آج تک میرا جو بھی یاد کرتا ہوں سب یاد رہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو چاہے مانگ۔ امیر المؤمنین مولا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی شخص سوال کرتا، اگر حضور کو منظور ہوتا فرماتے یعنی اچھا، اور نہ منظور ہوتا تو خاموش رہتے۔ سبحان اللہ، کسی چیز کو لا یعنی نہ فرماتے۔ ایک روز ایک اعرابی نے حاضر ہو کر سوال کیا، حضور خاموش رہیں، پھر سوال کیا، سکوت فرمایا، پھر سوال کیا، اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑکنے کی انداز سے فرمایا، اے اعرابی جو تیرے جی چاہے ہم سے مانگ۔ سبحان اللہ۔ مولا علی فرماتے ہیں یہ حال دیکھ کر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا جو دل میں چاہے مانگ، ہمیں اس اعرابی پر رشک آیا، ہم نے اپنے جی میں کہا اب یہ حضور سے جنت مانگے گا۔ اللہ اکبر۔ اعرابی نے کہا تو کیا کہا؟ اللہ اکبر، میں حضور سے سواری کا اونٹ مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی سوچ رہے تھے کہ آج یہ جنت مانگ لے گا، لیکن اس اعرابی نے اونٹ مانگا۔ عطا ہوا، عرض کی حضور زیادہ راہ مانگتا ہوں، فرمایا عطا ہوا۔ اللہ اکبر۔ پھر بھی جنت نہیں مانگی دوبارہ پوچھنے پہ۔ ہمیں ان کے ان سوالوں پر تعجب آیا۔ سید عالم نے فرمایا کتنا فرق ہے اس اعرابی کی مانگ اور بنی اسرائیل کی ایک بوڑھی عورت کے سوال میں۔ پھر حضور نے اس کا ذکر ارشاد فرمایا، جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو دریا میں اترنے کا حکم ہوا، کنارے دریا تک پہنچی، سواری کے جانوروں کا منہ اور اللہ تعالیٰ نے پھیر دیے کہ ہوا واپس پلٹ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے الہی کیا حال ہے؟ ارشاد ہوا تم قبر یوسف کے پاس ہو، ان کا جسم مبارک اپنے ساتھ لے لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر کا پتہ معلوم نہ تھا۔ فرمایا اگر تم میں کوئی جانتا ہو تو شاید بنی اسرائیل کی پیر زن بوڑھی عورت جانتی ہے۔ اس کے پاس آدمی بھیجا کہ تجھے یوسف علیہ السلام کی قبر معلوم ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا تم مجھے بتاؤ۔ عرض کیا سبحان اللہ، خدا کی قسم میں نہ بتاؤں گی یہاں تک کہ میں جو کچھ آپ سے مانگوں آپ مجھے عطا فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ذالک لک، تیری عرض قبول ہے۔ پیر زن نے عرض کی، اس بوڑھی عورت نے عرض کی، تم میں حضور سے یہ مانگتی ہوں کہ جنت میں آپ کی ساتھی ہوں۔ سبحان اللہ، اس درجے میں جس درجے میں آپ ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جنت مانگ لے، یعنی تجھے یہی کافی ہے، اتنا بڑا سوال نہ کر۔ بوڑھی عورت نے کہا خدا کی قسم میں نہ مانوں گی مگر یہی کہ آپ کے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اس سے دوبارہ یہی بولا، رد و بدل کرتے رہے۔ اللہ عز و جل نے وہی بھیجی، موسیٰ وہ جو مانگ رہی ہے تم اسے وہی عطا کر دو، اس میں تمہارا کچھ نقصان نہیں۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ نے جنت میں اسے اپنی رفاقت عطا کر دی علیہ السلام۔ اس نے یوسف علیہ السلام کی قبر بتا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نوش مبارک کو ساتھ لے کر دریائے عبور فرما گئے۔ مانگ من مانتی من مانگے مراد لے گئے، نہ یہاں نہ ہے نہ مانگتے ہیں یہاں کہنا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک کے تحت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، اس حدیث نفیس کا ایک ایک حرف جان وہابیت پر کوکب شہاب ہے۔ حضور اقدس علیہ السلام کا اعرابی سے ارشاد ہے، جو جی میں آئے مانگ لے۔ حدیث ربی بن کعب میں تو اطلاق ہی تھا جس میں علماء کرام نے عموماً مستفاد کیا، یہاں صراحتاً خود ارشاد اقدس میں عموم موجود ہے کہ جو دل میں آئے مانگ لے، ہم سب کچھ عطا فرمائیں گے، اختیار رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسرا یہ ارشاد سن کر مولا علی وغیرہ صحابہ حاضرین کا قبض رشک کرنا کہ کاش یہ عام انعام کا ارشاد کرامی ہمیں نصیب ہوتا۔ حضور علیہ السلام اختیار عطا فرمائیں چاہ کہ آپ یہ حضور سے جنت مانگ لے۔ معلوم ہوا کہ بحمدہ تعالیٰ صحابہ کرام کا یہی عقیدہ تھا کہ حضور علیہ السلام کا ہاتھ
اللہ عز و جل کے تمام خزائن و رحمت و دنیا و آخرت ہر نعمت پر پہنچتا ہے، یہاں تک کہ سب سے اعلیٰ نعمت یعنی جنت جسے چاہتے ہیں بخشتے ہیں۔ تیسرا، حضور علیہ السلام کا اس وقت اس اعرابی کے قصور ہمت پر تعجب کہ ہم نے اختیار عام دیا اور ہم سے حتام دنیا مال دنیت مانگنے بیٹھا، پھر زن اسرائیل کی بوڑھی عورت کی طرح جنت، نہ صرف جنت بلکہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ مانگتا تو ہم زبان سے دے ہی چکے تھے اور سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، وہی عطا فرما دیتے۔ سبحان اللہ۔ چوتھا، ان بوڑھی بھی اور اللہ عز و جل کے بے شمار رحمتیں، بھلا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو خدائے کا کارخانہ کا مختار جان کر جنت اور جنت میں بھی ایسا اعلیٰ درجہ عطا کر دینے پر قادر مان کو شرک تو کیا، تو موسیٰ کلیم اللہ کو کیا ہوا کہ یہ ہاں شان غضب و جلال اس شرک پر انکار نہیں فرماتے؟ ان کے سوال پر کیوں نہیں کہتے کہ میں نے جو اقرار کیا تھا تو ان چیزوں کا جو اپنے اختیار کی ہے، بھلا جنت اور جنت کا بھی ایسا درجہ خدا کے گھر کے معاملے میں میرا کیا اختیار ہے؟ بڑی بھی تم مجھے خدا بنا رہی ہو، پہلے تمہارے لیے کچھ امید ہو بھی سکتی، تو اب تو شرک کر کے تم نے جنت اپنے اوپر حرام کر لی۔ افسوس کہ موسیٰ کلیم اللہ نے کچھ نہ فرمایا، اس بھاری شرک پر اصلاح انکار نہ کیا۔ سبحان اللہ۔ پانچواں، انکار در کرنا اور جسڑی کا اپنی لیاقت سے بڑھ کر تمنا کرو، وہی سے جنت مانگ لو، ہم وعدہ فرما چکے ہیں عطا کر دیں گے تمہیں، یہی بہت ہے۔ چھٹا، پچھلا فقرہ تو قیامت کا پہلا سور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت کو جنت عالیہ عطا فرمائی، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پر لعنت کیجیے۔ تو انشاءاللہ اب جس کو بھی اور اختیارات پڑھنے حضور علیہ السلام کے، وہ اس کتاب کا مطالعہ کریں، اور یہ حدیث جو ہم نے پڑھی تھی اس کا ریفرنس دیکھ لیجئے ایک بار، المعجم الاوسط کی حدیث ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 616 617۔ تو انشاءاللہ جس کو اور دلائل پڑھنے ہیں وہ اس حکومت رسول اللہ علیہ السلام کتاب کا مطالعہ کر لیجئے۔ تو ہم اب یہاں پر سیریز کو اینڈ کرتے ہیں اور آپ سے ودا لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔